أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سورة الواقعہ. سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب ہو پڑے ہو پڑنے والی نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ. پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی. جب لرزے زمین کپ کپا کر اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر. پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا اور تم ہو جاؤ 3 قسم پر. پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے، اور بائیں والے کیا برے ہیں بائیں والے. اور اگاڑی والے تو اگاڑی والے وہ لوگ ہیں مقرب باغوں میں نعمت کے. انبو ہے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے. بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر.
تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے، لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے، آن جورے اور کوزے اور پیالہ نتھری شراب کا، جس سے نہ سر دکھے اور نہ بکواس لگے، اور میوہ جون سا پسند کر لیں، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے نہیں سنیں گے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات، مگر ایک بولنا سلام سلام، اور داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے، رہتے ہیں بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور کیلے تہ پر تہ، اور سایہ لمبا، اور پانی بہتا ہوا، اور میوہ بہت، نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا، اور بچھونے اونچے۔ ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھے اٹھان پر، پھر کیا ان کو کمالیاں، پیار دلانے والیاں ہم عمر، واسطے رہنے والوں کے، امبو ہے پہلوں میں سے اور امبو ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں والے کیسے؟ بائیں والے تیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں اور سائے میں دھوئیں کے، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحال اور ضد کرتے تھے اس بڑے گناہ پر، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہو چکے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک دن مقرر کے وقت پر، پھر تم جو ہو اے بہکے ہو جھٹلانے والوں، البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے، پھر بھرو گے اس سے پیٹ، پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی، پھر پیو گے جیسے پیئیں اونٹ توسے ہوئے۔ یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن۔ خلاصہ تفسیر، جب قیامت آوے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں بلکہ اس کا واقع ہونا بالکل صحیح اور حق ہے، تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی، یعنی کفار کی ذلت کا اور مؤمنین کی رفعت کا اس روز ظہور ہوگا، جب زمین کو سخت زلزلہ آوے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاویں گے، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جاویں گے، اور تم سب آدمی جو اس وقت موجود ہو یا پہلے گزر چکے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، تین قسم ہو جاؤ گے، جن کی تفصیل آگے آتی ہے۔ خواص مومنین اور عوام مومنین اور کفار کے سورہ رحمان میں بھی یہی تین قسمیں مذکور ہیں، خواص مومنین اور عوام مومنین اور کفار کے سورہ رحمان میں بھی یہی تین قسمیں مذکور ہیں، اور آئندہ آیات میں خواص کو مقربین اور سابقین کہا ہے، اور عوام مومنین کو اصحاب الیمین اور کفار کو اصحاب الشمال۔ اور ان آیات اذا وقعت سے ثلۃ تک میں بعض واقعات نفخہ اولا یعنی پہلے سور کے وقت کے بیان فرمائے، جیسے رجت جیسا شروع سورہ حجر میں آیا ہے، اور بست، اور بعض واقعات نفخہ ثانیہ یعنی دوسرے سور کے واقعے کے، جیسے خافضۃ الرافعہ اور کنتم ازواجا، اور بعض مشترک جیسے اذا وقعت اور لیس لوقعتها۔ چونکہ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک کا تمام وقت ایک وقت کے حکم میں ہے، اس لیے ہر جز وقت کو ہر واقعے کا وقت کہا جا سکتا ہے۔ آگے ان تین قسموں میں تقسیم کرنے کے بعد تینوں کے احکام الگ الگ ذکر کیے ہیں، اول اجمالاً پھر تفصیلاً، کہ تین قسمیں جو مذکور ہیں، سو ان میں ایک قسم یعنی جو داہنے والے ہیں، وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، مراد اس سے جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور گو یہ مفہوم مقربین میں بھی مشترک ہے، لیکن اسی صفت پر اکتفا کرنے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ان میں اصحاب الیمین سے زائد کوئی اور صفت
قرب خاص کی نہیں پائی جاتی۔ اس طرح مراد اس سے عوام مومنین ہو گئے اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلا دیا۔ آگے فی سدر مخمود سے اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہے، اور دوسری قسم یعنی جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، مراد اس سے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یعنی کفار، اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا برا ہونا بتلا دیا۔ آگے فی سموم سے اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہے، اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے ہی ہیں اور وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ اس میں تمام اعلیٰ درجے کے بندے داخل ہیں، انبیاء اور اولیاء و صدیقین اور کامل متقی، اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا عالی ہونا بتلا دیا۔ آگے فی جنات النعیم سے اس اجمال کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل علی سرور سے آتی ہے، اور درمیان میں ان مقربین خاص میں بہت سی جماعتوں کا شامل ہونا بتلاتے ہیں کہ ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل تک، اور پچھلوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک۔ قضا فی الضر عن جابر مرفوعا، اور متقدمین میں کثرت سابقین اور متأخرین میں قلت سابقین کی وجہ یہ ہے کہ خواص ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، اور متقدمین یعنی آدم علیہ السلام سے زمانے خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ بہت طویل ہے بنسبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے، تو با اقتداء عادت زمانہ اس طویل زمانے کے خواص بنسبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر زمانے کے خواص کے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس طویل زمانے میں 1,00,000 2,00,000 تو انبیاء ہی ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں، اس لیے خواص مقربین کا بڑا گروہ متقدمین کا ہوگا، اور متأخرین یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے کم ہوگا۔ آگے مقربین خواص کی جو نعمتیں مقرر ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مقرب لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دور منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لفظ موعونہ کی یہی تفسیر نقل کی ہے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آن جورے اور آفتابے، اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا۔ اس کی تحقیق سورہ صافات میں گزر چکی ہے۔ نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، یہ بھی سورہ صافات میں گزر چکا ہے۔ اور میوے جن کو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں ہیں جن کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بےہودہ بات سنیں گے، یعنی شراب پی کر یا ویسے بھی ایسی چیزیں نہ پائی جائیں گی جن سے عیش مقدر ہوتی ہے۔ بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، کقولہ تعالی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، وقولہ تعالی تحیتہم فیہا سلام، جو کہ دلیل اکرام و اعزاز کی ہے۔ غرض روحانی و جسمانی ہر طرح کی لذت و مسرت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ جزا سابقین کا بیان کیا گیا، اور آگے اصحاب الیمین کی جزا کی تفصیل ہے، یعنی جو داہنے والے ہیں۔ وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں؟ اس اجمال کا اعادہ تفصیل کے قبل اس لیے کیا گیا کہ اس اجمال کو فصل ہو گیا تھا۔ آگے ان کے اچھے ہونے کا بیان ہے کہ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، جیسے دنیا کے میوے کے تمام فصل تمام ہونے سے تمام ہو جاتی ہے کہ
جیسے دنیا کے میوے کے فصل تمام ہونے سے تمام ہو جاتے ہیں اور ان کی روک ٹوک ہوگی جیسے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی جیسے دنیا میں باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں، اور اونچے اونچے فرش کیونکہ جن درجوں میں وہ بچھے ہیں وہ درجے بلند ہوں گے، اور چونکہ مقام خوش عیشی کا ہے اور خوش عیشی بدون عورتوں کے کامل نہیں ہوتی، اس طور پر ان اسباب عیش کے ذکر ہی سے عورتوں کا ہونا معلوم ہو گیا، لہذا آگے بہشتی عورتوں کی طرف انشأناہن کی ضمیر راجع کر کے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو جن میں جنت کی حوریں بھی شامل ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی، جیسا کہ روح المعانی میں ترمذی کے حوالے سے حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ اس آیت میں جن عورتوں کی تخلیق جدید کا ذکر ہے ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوڑھی یا بد شکل تھیں، ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے جن کی تفسیر آگے ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی بعد مقاربت کے پھر کنواری ہو جاویں گی، جیسا کہ در منصور میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث سے ثابت ہے، اور محبوبہ ہیں، یعنی حرکات و شمائل و ناز و انداز و حسن و جمال سب چیزیں ان کی دلکش ہیں، اور اہل جنت کی ہم عمر ہیں۔ اس کی تحقیق سورہ صاد میں گزر چکی ہے۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ داہنے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، بلکہ متأخرین میں اصحاب الیمین بنسبت متقدمین کے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مومنین کا مجموعہ پچھلی تمام امت کے مومنین کے مجموعے سے زیادہ ہوگا، اور اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اصحاب الیمین اس امت میں زیادہ ہوں، کیونکہ خواص مقربین کی اکثریت تو متقدمین میں خود آیات بالا سے ثابت ہو چکی ہے، اور جب اصحاب الیمین مرتبے میں مقربین سے کم ہیں تو ان کی جزا بھی کم ہوگی، سو اس کی توجہ یہ ہے کہ مقربین کی جزا میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو اہل شہر کو زیادہ مرغوب ہے، اور اصحاب الیمین کی جزا میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو دیہات و قصبات والوں کو مرغوب ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں ایسا تفاوت ہوگا جیسا اہل شہر و اہل قریہ میں ہوا کرتا ہے، اور آگے کفار کا اور ان کے عقاب و عذاب کا ذکر ہے، یعنی جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، یعنی سائے سے ایک جسمانی نفع ہوتا ہے راحت و برودت، اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت و فرحت، وہاں دونوں نہ ہوں گے۔ یہ وہی دھواں ہے جس کا ذکر اوپر سورہ رحمان میں بلفظ نحاس آیا ہے۔ آگے سے عذاب کی وجہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور اس خوشحالی کے غرے میں بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، اور آگے ان کے کفر کا بیان ہے جس کو زیادہ دخل ہے طلب حق نہ ہونے میں، یعنی وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ چونکہ منکرین قیامت میں بعض کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اس لیے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر، پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہوں جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا، غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ مہمانی ہوگی۔ معارف و مسائل۔ سورہ واقعہ کی خصوصی فضیلت۔ مرض وفات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سبق آموز ہدایات۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابن عساکر ابو
ربیہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے. پھر پوچھا ما تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا رحمت ربی، یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب معالج کو بلاتا ہوں. تو فرمایا الطبیب امرضنی، یعنی مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں. تو فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا. تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فأقة أبدا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا. ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ روایت بسند ابن عساکر نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں اور دوسری کتابوں سے بھی پیش کی ہے. اذا وقعت الواقعہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیس لوقعتها کاذبہ، کاذبہ مصدر ہے جیسے عافیہ اور عاقبہ، اور معنی یہ ہے کہ اس کے وقوع میں کوئی کذب نہیں ہو سکتا. بعض حضرات نے کاذبہ کو بمعنی تکذیب قرار دیا ہے، معنی ظاہر ہے کہ اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی. خافضۃ رافعہ، یعنی واقعہ قیامت بہت سی بلند رتبہ قوموں اور افراد کو پست و ذلیل کر دے گا، اور بہت سی پست و حقیر قوموں اور افراد کو سر بلند کر دے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جملے کی یہی تفسیر منقول ہے، اور مقصد اس کا ہولناک ہونا اور اس میں عجیب قسم کے انقلابات پیش آنے کا بیان ہے، جیسا کہ سلطنتوں اور حکومتوں کے انقلاب کے وقت مشاہدہ ہوا کرتا ہے کہ اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر ہو جاتے ہیں، فقیر مالدار ہو جاتے ہیں، مالدار فقیر ہو جاتے ہیں. میدان حشر میں حاضرین کی 3 قسمیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک قوم عرش کے داہنی جانب ہوگی، یہ وہ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئے، اور ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان کو عرش کی داہنی جانب میں جمع کر دیا جائے گا. یہ سب لوگ جنتی ہیں. دوسری قوم عرش کے بائیں جانب میں ہوگی، دوسری قوم عرش کے بائیں جانب میں جمع ہوگی جو آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا ہوئی اور جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے گئے. ان سب کو بائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا اور یہ سب لوگ جہنمی ہیں. نعوذ باللہ من صنیعہم. اور تیسری قسم طائفہ سابقین کا ہوگا جو رب عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں ہوگا، جس میں انبیاء و رسول، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ شامل ہوں گے. ان کی تعداد بنسبت اصحاب الیمین کے کم ہوگی. آخر سورہ میں ان تینوں کا ذکر پھر اس سلسلے میں آئے گا کہ انسانوں کی موت کے وقت
سے ہی آثار اس کے محسوس ہو جائیں گے کہ یہ ان تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہونے والا ہے۔ والسابقون السابقون، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز ظل اللہ کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دیں، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سابقین سے مراد انبیاء ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے وہ سابقین ہیں۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ و قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں سابقین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسجد کی طرف سب سے پہلے جانے والے سابقین ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح و درست ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ سابقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک کاموں کی طرف مسابقت کی ہوگی۔ تو جو آدمی اس دنیا میں اعمال صالحہ کے اندر دوسروں سے آگے بڑھا رہا وہ آخرت میں بھی سابقین میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت کی جزا عمل کے مناسب دی جائے گی۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ لفظ ثلہ بضم تھا جماعت کو کہتے ہیں، اور زمخشری نے کہا کہ بڑی جماعت کو ثلہ کہا جاتا ہے۔ اولین و آخرین سے کیا مراد ہے؟ یہاں اولین و آخرین کی تقسیم کا دو جگہ ذکر آیا ہے، اول سابقین مقربین کے سلسلے میں، دوسرا اصحاب الیمین یعنی عامہ مومنین کے سلسلے میں۔ پہلی جگہ یعنی سابقین میں تو یہ فرق کیا گیا ہے کہ یہ سابقین مقربین اولین میں سے طلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین میں سے کم ہوں گے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے۔ اور دوسری جگہ اصحاب الیمین کے بیان میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ طلہ وارد ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اصحاب یمین اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی، اسی طرح آخرین میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی۔ طلۃ من الاولین وطلۃ من الآخرین۔ اب قابل غور یہ امر ہے کہ اولین سے مراد کون ہے اور آخرین سے کون؟ اس میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قرب زمانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام مخلوقات اولین میں داخل ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق آخرین میں داخل ہے۔ یہ تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس طرح نقل کی ہے کہ جب پہلی آیت جو سابقین مقربین کے سلسلے میں آئی ہے نازل ہوئی، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پچھلی امتوں میں سابقین زیادہ ہوں گے اور ہم میں کم ہوں گے؟ اس کے بعد سال بھر تک اگلی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب ایک سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یا عمر ما قد انزل اللہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین الا وان من آدم الى ثلۃ وامتی ثلۃ۔ اے عمر سنو، جو اللہ نے نازل فرمایا کہ اولین میں سے بھی ثلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی ثلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک ثلہ ہے اور میری امت دوسرا ثلہ،
اور اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب آیت ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر شاق ہوا کہ ہم نسبت امم سابقہ کے کم رہیں گے. اس وقت دوسری آیت نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ساری مخلوق کے مقابلے میں چوتھائی تہائی بلکہ نصف اہل جنت ہوں گے اور باقی نصف میں بھی کچھ تمہارا حصہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجموعی طور پر اہل جنت میں اکثریت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی. مگر ان دونوں حدیثوں سے استدلال میں ایک اشکال یہ ہے کہ قلیل من الآخرین تو سابقین مقربین کے متعلق آیا ہے اور دوسری آیت میں جو ثلۃ من الآخرین آیا ہے وہ سابقین مقربین کے متعلق نہیں بلکہ اصحاب الیمین کے متعلق ہے. اس کا جواب روح المعانی میں دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو پہلی آیت سے رنج و غم ہوا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہوگا جو نسبت سابقین میں ہے وہی شاید اصحاب الیمین اور عام اہل جنت میں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل اہل جنت میں ہماری تعداد بہت کم رہے گی. جب اصحاب الیمین کی تشریح میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ اللہ نازل ہوا تو اس شبے کا ازالہ ہو گیا کہ مجموعی اعتبار سے اہل جنت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت رہے گی، اگرچہ سابقین اولین میں ان کی تعداد مجموعہ امم سابقہ کے مقابلے میں کم رہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ مجموعہ امم سابقہ میں ایک بھاری تعداد انبیاء علیہ السلام کی ہے، ان کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کم رہے تو کوئی غم کی چیز نہیں. لیکن ابن کثیر، ابو حیان، قرطبی، روح المعانی، مظہری وغیرہ نے سب تفسیروں میں دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولین و آخرین دونوں طبقے اسی امت کے مراد ہیں. اولین اس امت کے قرون اولا یعنی صحابہ و تابعین وغیرہ ہیں جن کو حدیث میں خیر القرون فرمایا ہے، اور آخرین قرون اولا کے بعد والے حضرات ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث جو پہلی تفسیر کی تائید میں اوپر لکھی گئی ہے اس کی سند کے متعلق کہا ہے وَلَكِنْ فِي أَسْنَادِهِ نَظَرٌ، یعنی دوسری تفسیر کے لیے استدلال میں وہ آیات قرآنی پیش کی ہیں جن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الامم ہونا مذکور ہے، جیسے کنتم خیر امت وغیرہ، اور فرمایا کہ یہ بات بہت مستبعد ہے کہ سابقین مقربین کی تعداد خیر الامم میں دوسری امتوں کی نسبت سے کم ہو. اس لیے راجح یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین سے مراد اسی امت کے قرون اولا ہے اور قلیل من الاخرین سے مراد بعد کے لوگ ہیں کہ ان میں سابقین مقربین کی تعداد کم ہوگی. اس قول کی تائید میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بروایت ابن ابی حاتم یہ پیش کیا ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے آیت السابقون السابقون تلاوت کر کے فرمایا کہ سابقین تو ہم سے پہلے گزر چکے، لیکن یا اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں داخل فرما دیجئے. اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ ثلۃ من الاولین کی تفسیر میں فرمایا ثلۃ ممن مضى من هذه الامه، یعنی اولین سے مراد اسی امت کے سابقین ہیں. اسی طرح محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے متعلق علماء یہ کہتے اور توقع کرتے تھے کہ یہ اولین و آخرین سب اسی امت میں سے ہوں. اور روح المعانی میں اس دوسری تفسیر کی تائید میں ایک حدیث مرفوع بسند حسن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نقل کی ہے. مسدد نے اپنی مسند میں اور ابن منظر، طبرانی اور ابن مردویہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین
کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گی. اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سند ضعیف کے ساتھ حدیث مرفوع بہت سے حضرات محدثین نے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں ہما جمیعا من امتی، یعنی یہ دونوں اولین و آخرین میری ہی امت میں سے ہوں گے. اس تفسیر کے مطابق شروع آیت میں کنتم ازواجا ثلاثا کا مخاطب امت محمدیہ ہی ہوگی، اور یہ تینوں قسمیں امت محمدیہ ہی کی ہوں گی. تفسیر مظہری میں پہلی تفسیر کو اس لیے بہت بعید قرار دیا ہے کہ آیات قرآن کی واضح دلالت اس پر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت سابقہ سے افضل ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ کسی امت کی فضیلت اس کے اندر اعلیٰ طبقے کی زیادہ تعداد ہی سے ہوتی ہے. اس لیے یہ بات بعید ہے کہ افضل الامم کے اندر سابقین مقربین کی تعداد کم ہو. آیات قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس اور لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سے امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت سب امتوں پر ثابت ہے. اور ترمذی، ابن ماجہ و دارمی نے حضرت بحر بن حکیم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں تم 70 سابقہ امتوں کا تتمہ ہوگے جن میں تم سب سے آخر میں اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم و افضل ہوگے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی تم لوگ ہو جاؤ گے؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک ہم اس پر راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے نصف ہوگے. اور ترمذی، حاکم و بیقحی نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کی سند کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے. الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کل 120 صفوں میں ہوں گے، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفوں میں ساری امتیں شریک ہوں گی. مذکور صدر روایات میں حضرت اس امت کے اہل جنت کی نسبت دوسری امتوں کے اہل جنت سے کہیں چوتھائی کہیں نصف، اور اس آخری روایت میں 2/3 مذکور ہے. اس میں کوئی تعارض اس لیے نہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بیان کیا گیا ہے، اس اندازے میں مختلف اوقات میں زیادتی ہوتی رہی، واللہ اعلم. علی سرر موضونہ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیقحی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کپڑا جس پر سونے کے تاروں سے کام بنایا گیا. ولدان مخلدون سے مراد یہ ہے کہ یہ لڑکے ہمیشہ اسی حالت میں لڑکے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تغیر عمر وغیرہ کا نہ ہوگا. ان جنت کے غلمان کے متعلق راجح تحقیق یہ ہے کہ حوروں کی طرح یہ بھی جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ سب اہل جنت کے خادم ہوں گے. روایت حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اکواب کوب کی جمع ہے، پانی وغیرہ پینے کے ایسے برتن کو کہتے ہیں جیسے ہمارے عرف میں گلاس ہوتے ہیں. اور ابریق کی جمع ہے، ٹوٹی دار لوٹے کو کہتے ہیں. کاس خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے. معین سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب ایک چشمہ جاریہ سے لائی گئی ہوگی. لا يصدعون صداع سے مشتق ہے جس کے معنی درد سر کے ہیں. دنیا میں شراب زیادہ پینے سے سر میں درد اور چکر جیسے ہوتے ہیں، جنت کی یہ شراب اس سے پاک ہوگی. لا ينزفون نزف کے اصلی معنی کنویں کا تمام پانی سینچ لینے کے ہیں، یہاں مراد عقل سے خالی ہو جانا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ یعنی پرندوں کا گوشت جیسی ان کی خواہش ہو. حدیث میں ہے کہ اہل جنت جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کھانے کی
رغبت دل میں آوے گی کہ کباب ہو یا دوسری طرح کا پکا ہوا اسی طرح کا فوراً تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اصحاب یمین دراصل مومنین، متقین اور اولیاء اللہ میں گناہگار مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. بعض تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بعض کسی نبی ولی کی شفاعت سے مغفرت اور معافی ہو جانے کے بعد، اور بعض کو عذاب ہوگا مگر اپنے گناہ کا عذاب بھگتنے کے بعد یہ بھی گناہ سے پاک صاف ہو کر اصحاب الیمین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ گناہگار مومن کے لیے جہنم کی آگ در حقیقت عذاب نہیں بلکہ کھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک تدبیر ہے. فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب. جنت کی نعمتیں بے شمار اور بے مثال و بے قیاس ہیں. ان میں سے جو نعمتیں قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ مخاطبین کے انداز فکر اور ان کی محبوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. عرب کے لوگ جن تفریحات اور جن پھلوں کے خوگر تھے یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے. فی سدر مخضود. سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں. مخضود وہ بیری جس کے کانٹے قطع کر دیے گئے ہوں اور پھل کے بوجھ سے شاخ جھکی ہوئی ہو. اور یہ جنت کے بیر دنیا کے بیروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ یہ بیر مٹکوں کے برابر بڑے اور ذائقے میں بھی دنیا کے بیر سے اس کی کوئی نسبت نہیں. طلح ممدود. طلح کیلے کا درخت، ممدود جس کے پھل تہ بر تہ ہوں جیسے کیلے کے چرخوں میں ہوتے ہیں. ظل ممدود دراز سایہ. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جنت کے بعد درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ گھوڑے سوار آدمی اس کو 100 سال میں بھی قطع نہ کر سکے گا. وماء مسکوب. جاری پانی جو سطح زمین پر بہتا ہو. وفاکہۃ کثیرہ. کثیرہ کے معنی میں یہ بھی داخل ہیں کہ پھلوں کی تعداد بہت ہوگی اور یہ بھی کہ ان کے اقسام و اجناس بے شمار ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. مقطوعہ سے مراد جو فصل ختم ہونے پر ختم ہو جاویں. جیسے دنیا کے عام پھلوں کا یہی حال ہے. کوئی گرمی میں ہوتا ہے، کوئی موسم ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی سردی یا برسات میں ہوتا ہے اور موسم کے ختم پر اس کا نام و نشان نہیں رہتا. جنت کا ہر پھل دائمی ہر وقت ہر موسم میں موجود رہے گا. ممنوعہ سے مراد بھی یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کے نگران ان کو توڑنے سے منع کرتے ہیں، جنت کے پھل اس سے بھی آزاد ہوں گے. ان کو توڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. وفرش مرفوعہ. فرش فراش کی جمع ہے جس کے معنی ہے بستر یا فرش. فرش کی بلندی اول تو اس لیے ہے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے، دوسرے خود یہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں اور چارپائیوں کے اوپر ہوں گے، تیسرے خود فرش بھی دبیز ہوگا. اور بعض مفسرین نے اس جگہ فراش سے مراد عورت کو قرار دیا ہے کیونکہ عورت کو بھی لفظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے. حدیث میں ہے الولد للفراش. اس میں فراش سے بیوی مراد ہے. اور اگلی آیتوں میں جو جنتی عورتوں کی صفات مذکور ہیں وہ بھی اس معنی کا قرینہ ہے. اس صورت میں لفظ مرفوعہ رفعت درجے کے اعتبار سے ہوگا بمعنی بلند پایا. انا انشأناہن انشاء. انشاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں. ہن کی ضمیر جنت کی عورتوں کی طرف راجع ہے. اگرچہ سابقہ قریبی آیات میں ان کا ذکر نہیں ہے مگر ذرا فاصلے سے سابقون کے بیان میں ان کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے ضمیر ان کی طرف راجع ہو سکتی ہے. اور اگر آیت مذکورہ میں فراش سے مراد جنت کی عورتیں ہیں تو ضمیر ان کی طرف ہونا ظاہر ہے. نیز فرش و بستر وغیرہ عیش کی چیزوں کے ذکر میں خود ایک دلالت عورت کی طرف پائی جاتی ہے، اس لیے بھی ضمیر اس طرف راجع ہو سکتی ہے. معنی آیت یہ ہے
کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش و تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے. یہ خاص انداز حوران جنت کے لیے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بد شکل، سیاہ رنگ یا بوڑھی تھی، اب اس کو حسین شکل و صورت میں جو جوان رانا کر دیا جائے گا. جیسا کہ ترمذی اور بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشأناہن کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی، چندھی، سفید بال، بد شکل تھیں، انہیں یہ نئی تخلیق حسین نوجوان بنا دے گی. اور بیہقی نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتے کی ایک خالہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، یعنی جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی. یہ بیچاری سخت غمگین ہو گئی. بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی، اور یہی آیت تلاوت فرمائی. اب بکر بکسر البا کی جمع ہے، کماری لڑکی کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ وہ ہر صحبت و مباشرت کے بعد پھر کماری جیسی ہو جائیں گی. عروبا بضم عین و را عروبا کی جمع ہے. اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق اور اس کی من پسند محبوبہ ہو. اطراب ترب بکسر پا کی جمع ہے جس کے معنی ہم عمر کے ہیں، جو مٹی میں ساتھ کھیلا ہو. جنت میں مرد و عورت سب ہم عمر کر دیے جائیں گے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب کی عمر 33 سال ہوگی. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. طلہ کے معنی بڑی جماعت اور اولین و آخرین کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے دو قول اوپر سابقون کے بیان میں مذکور ہو چکے ہیں. اگر اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے حضرات اور آخرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تا قیامت ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا، تو اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ اصحاب الیمین یعنی مومنین متقین کی تعداد پچھلی امتوں کے مجموعے میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور تنہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑی جماعت ہوگی. اس صورت میں اول تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں کہ پچھلے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی برابر امت ہو جائے، جس کا زمانہ بہت مختصر ہے. اس کے علاوہ لفظ طلہ میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہ طلہ آخرین تعداد اولین سے بڑھ جائے گا. اور اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے کہ اولین و آخرین دونوں اسی امت کے مراد ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بغوی نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسدد طبرانی اور ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہما من امتی، یعنی یہ اولین و آخرین میری امت ہی کے دو طبقے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقین اولین صحابہ و تابعین وغیرہ جیسے حضرات سے بھی یہ امت آخر تک بالکل محروم نہ ہوگی. اگرچہ آخری دور میں ایسے لوگ کم ہوں گے اور مومنین و متقین و اولیاء اللہ تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دور کوئی طبقہ اصحاب الیمین سے خالی نہ رہے گا. اس کی شہادت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور ہزاروں مخالفتوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے گی. اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک
یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے؟ بھلا دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم ٹھہرا چکے تم میں مرنا اور ہم عاجز نہیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے. اور تم جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے؟ اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندا ہوا گھاس پر تم سارے دن رہو باتیں بناتے. ہم تو قرضدار رہ گئے بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے. بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے؟ بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو اور برتنے کو جنگل والوں کو. سو بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا. خلاصہ تفسیر: ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو تو پھر تم باعتبار اس کے نعمت ہونے کے توحید کی اور باعتبار اس کے دلیل قدرت علی الاعادہ ہونے کے قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ آگے اس تخلیق کی پھر اس کے اسباب بقا کی تفصیل و تذکیر ہے. یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں اور ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے. مطلب یہ کہ بنانا اور اس بنائے ہوئے کو ایک وقت خاص تک باقی رکھنا یہ سب ہمارا ہی کام ہے. آگے یہ بتلاتے ہیں کہ جیسا انسان کی ذات کا پیدا کرنا اور باقی رکھنا ہمارا فعل ہے اسی طرح تمہاری موجودہ صورت کو باقی رکھنا بھی ہمارا ہی فعل ہے. اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو تم جانتے بھی نہیں. مثلا آدمی سے جانور کی صورت میں مسخ کر دیں جس کا گمان بھی نہیں. اور آگے تنبیہ ہے اس کی دلیل پر، یعنی تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے کہ وہ ہماری قدرت سے ہے
پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ سمجھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرو اور توحید کا اقرار کرو اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر بھی استدلال کرو۔ آگے ایک دوسری تنبیہ ہے، یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو کچھ تخم وغیرہ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی زمین میں بیج ڈالنے میں تو تم کو کچھ دخل ہے بھی، لیکن اس کو زمین سے نکالنا یہ کس کا فعل ہے؟ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ زمین سے درخت اگانا جیسا ہمارا کام ہے، آگے اس درخت سے تمہارا فائدہ اٹھانا بھی ہماری قدرت و حکمت پر موقوف ہے، جیسا اوپر بھی فرمایا تھا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، یعنی دانہ کچھ نہ پڑے، پتی خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاوے، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ کہ اب کے تو ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، یعنی سرمایے میں نقصان آ گیا، اور نقصان کیا بلکہ بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا۔ آگے تیسری تنبیہ ہے، یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں، پھر اس پانی کو پینے کے قابل بنانا ہماری دوسری نعمت ہے کہ اگر ہم چاہیں اس کو کروا کر ڈالیں تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بڑا شکر عقیدہ توحید و ترک کفر ہے۔ آگے چوتھی تنبیہ ہے، یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو جس میں سے یہ آگ جھڑتی ہے، جس کا بیان آخر سورہ یاسین میں آ چکا ہے، اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان ذرائع کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو آتش دوزخ کی یا اپنی قدرت عجیبہ کی یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ یاد دہانی ایک دینی فائدہ ہے اور دوسرا دنیاوی فائدہ آگ سے کھانا پکانے کا ہے، اور تخصیص مسافر کی حصر کے لیے نہیں بلکہ سفر میں آگ کمیاب ہونے کے سبب ایک شے عجیب ہوتی ہے، اور متعان میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آگ سے فائدہ اٹھانا بھی ہماری قدرت سے ہے۔ سو جس کی ایسی قدرت ہے اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجیے کہ کمال ذات و صفات مقتضی استحقاق حمد و ثنا ہے، اور نام کی تسبیح وغیرہ کی تحقیق آخر سورہ رحمان میں گزر چکی ہے۔ معارف و مسائل۔ شروع صورت سے یہاں تک محشر میں انسانوں کی 3 قسمیں اور تینوں قسموں کے احکام اور جزا و سزا کا بیان تھا۔ مذکور صدر آیات میں ان گمراہ لوگوں کو تنبیہ ہے جو سرے سے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے ہی کے قائل نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ انسان کی اس غفلت اور جہالت کا پردہ چاک کرنا ہے جس نے اس کو بھول میں ڈال رکھا ہے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں جو کچھ موجود ہے یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے، اس کی تخلیق، پھر اس کو باقی رکھنا اور پھر اس کو انسان کے مختلف کاموں میں لگا دینا، یہ سب در حقیقت حق تعالی جل شانہ کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں۔ اگر اسباب کے پردے درمیان میں نہ ہوں اور انسان ان سب چیزوں کی تخلیق بلا واسطہ اسباب کے مشاہدہ کرے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جائے، مگر حق تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اس لیے یہاں جو کچھ وجود و ظہور میں آتا ہے وہ اسباب کے پردوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالی نے مگر حق تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اس لیے یہاں جو کچھ وجود و ظہور میں آتا ہے وہ اسباب کے پردوں میں آتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ان اسباب اور مسببات میں ایک ایسا رابطہ مستحکم قائم فرما دیا ہے کہ جہاں کہیں سبب موجود ہوتا ہے تو مسبب ساتھ ساتھ وجود میں آ جاتا ہے، جس کو دیکھنے والا لازم و ملزوم سمجھتا ہے، اور ظاہر بین نظریں اسی سلسلہ اسباب میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور تخلیق کائنات کو انہی اسباب کی طرف منسوب کرنے لگتی ہیں۔ اصل قدرت اور حقیقی قوت فاعلہ
جو ان اسباب و مسببات کو گردش دینے والی ہے اس کی طرف التفات نہیں رہتا۔ آیات مذکورہ میں حق تعالی نے اول خود انسان کی تخلیق کی حقیقت کو واضح فرمایا، پھر انسانی ضروریات کی تخلیق کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، خود انسان کو مخاطب کر کے سوالات کیے، ان سوالات کے ذریعے اصل جواب کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ سوالات میں ان اسباب کی کمزوری اور ان کا علت تخلیق نہ ہونا واضح فرما دیا۔ آیات مذکورہ میں پہلی آیت نحن خلقناکم ایک دعویٰ ہے اور اگلی آیات اس کے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے خود انسان کی تخلیق پر ایک سوال کیا گیا، کیونکہ غافل انسان چونکہ روز مرہ اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے حمل قرار پاتا ہے اور پھر وہ رحم مادر میں بڑھتا اور تیار ہوتا رہتا ہے، اور تو مہینے کے بعد اور 9 مہینے کے بعد ایک مکمل انسان کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس روز مرہ کے مشاہدے سے غفلت شعار انسان کی نظر بس یہیں تک رہ جاتی ہے کہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط ہی کو تخلیق انسانی کی علت حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے سوال یہ کیا گیا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یعنی اے انسان ذرا غور تو کر کہ بچے کی پیدائش میں تیرا دخل اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے ایک قطرہ منی ایک خاص محل میں پہنچا دیا، اس کے بعد کیا تجھے کچھ خبر ہے کہ اس نطفے پر کیا کیا دور گزرے، کیا کیا تغیرات آئے، کس کس طرح اس میں ہڈیاں اور گوشت پوست پیدا ہوئے، اور کس کس طرح اس عالم اصغر کے وجود میں کیسی کیسی نازک نازک مشینیں غذا حاصل کرنے، خون بنانے اور روح حیوانی پیدا کرنے کی، پھر دیکھنے، بولنے، سننے، چکھنے اور سوچنے سمجھنے کی قوت اس کے وجود میں نصب فرمائیں کہ ایک انسان کا وجود ایک متحرک فیکٹری بن گیا۔ نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو، جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آخر اگر عقل دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ عجیب و غریب حکمتوں پر مشتمل انسانی وجود کیا خود بخود بغیر کسی کے بنائے بن گیا، اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ کو تو خبر بھی نہیں کہ کیا بنا، کس طرح بنا، ان کو تو وضع حمل تک یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حمل لڑکا ہے یا لڑکی۔ پھر آخر وہ کون سی قدرت ہے جس نے پیٹ کی، پھر رحم کی، پھر بچے کی کے اوپر پیک کی ہوئی جھلی کی 3 اندھیریوں میں یہ حسین و جمیل، سمیع و بصیر، سوچنے سمجھنے والا وجود تیار کر دیا۔ یہاں جو تبارک اللہ احسن الخالقین بول اٹھنے پر مجبور نہ ہو جائے وہ عقل کا اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں یہ بھی بتلا دیا کہ اے انسانوں، تم پیدا ہو جانے اور چلتا پھرتا فعال آدمی بن جانے کے بعد بھی اپنے وجود و بقا اور تمام کاروبار میں ہمارے ہی محتاج ہو۔ ہم نے تمہاری موت کا ابھی سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقرر سے پہلے جو عمر تمہیں ملی اس میں تم اپنے آپ کو خود مختار پاتے ہو۔ یہ بھی تمہارا مغالطہ ہی ہے۔ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ابھی ابھی تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم پیدا کر دیں، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت حیوانی یا جماداتی میں تمہیں تبدیل کر دیں۔ یہ مضمون ان آیات کا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ موت کے مقدر اور وقت معین پر آنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم اپنی بقا میں آزاد و خود مختار نہیں، بلکہ تمہاری بقا ایک معین وقت تک ہے۔ تمہیں حق تعالی نے ایک خاص قوت و قدرت اور عقل و حکمت کا حامل بنایا ہے،
اس سے کام لے کر تم بہت کچھ کر سکتے ہو. ما نحن بمسبوقین کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ارادے پر سبقت کرنے والا اور ہماری مشیت پر غالب آنے والا کوئی نہیں. ہم اس وقت بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں کہ ان نبدل امثالکم، یعنی تمہاری جگہ تمہارے مثل کوئی اور قوم لے آئیں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری وہ شکل بنا دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں. اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ مر کر مٹی ہو جاؤ، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ، جیسے پچھلی قوم امتوں پر صورتیں مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جانے کا عذاب آ چکا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھروں اور جمادات کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے. افرأیتم ما تحرثون، تخلیق انسانی کے معاملے میں انسان کی غفلت اور اسباب طبعیہ کے پردے میں الجھ کر اصل خالق و مالک سے بے خبر ہونے کا پردہ چاک کرنے کے بعد اس کی غذا جو اس کی زندگی کا مدار ہے، اس کی حقیقت اسی انداز سے ظاہر فرمائی کہ سوال کیا کہ تم جو کچھ زمین میں بیج بوتے ہو، ذرا غور تو کرو کہ اس بیج میں سے درخت پیدا کرنے میں تمہارے عمل کا کیا اور کتنا دخل ہے. غور کرو گے تو جواب اس کے سوا نہ ملے گا کہ کاشتکار کا دخل اس میں اس سے زیادہ نہیں کہ اس نے زمین کو ہل چلا کر پھر کھاد ڈال کر نرم کر دیا کہ جو ضعیف پوپل اس دانے سے پیدا ہو کر اوپر آنا چاہے اس کی راہ میں زمین کی سختی رکاوٹ نہ بنے. بیج بونے والے انسان کی ساری کوشش اسی ایک نقطے کے گرد دائر ہے، اور جب درخت نمودار ہو جائے تو اس کی حفاظت پر یہ کوشش لگ جاتی ہے. لیکن ایک دانے کے اندر سے درخت نکال لانا نہ اس کے بس کا ہے، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ درخت بنایا ہے. تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ منو مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے دانے کے اندر سے یہ خوبصورت اور ہزاروں فوائد پر مشتمل درخت کس نے بنایا؟ تو جواب اس کے سوا کیا ہے کہ وہی مالک و خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ اس کی بنانے والی ہے. اس کے بعد اسی طرح پانی جس کو پی کر انسان زندہ رہتا ہے، آگ جس پر اپنا کھانا پکاتا ہے اور اپنی صنعتوں کو اس سے چلاتا ہے، ان سب کی تخلیق پر ایسے ہی سوال و جواب کا ذکر فرمایا، اور آخر میں سب کا خلاصہ یہ بیان فرمایا: نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. مقوین اقوا سے مشتق ہے، اور وہ قوا بمعنی صحرا سے مشتق ہے. مقوی کے معنی ہوئے صحرا میں اترنے والا. مراد اس سے مسافر ہے جو جنگل میں کہیں ٹھہر کر اپنے کھانے کے انتظام میں لگا ہو. اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ سب تخلیقات ہماری ہی قدرت و حکمت کا نتیجہ ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اس کا لازمی اور عقلی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان حق تعالی کی قدرت کاملہ اور توحید پر ایمان لائے اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھا کرے کہ یہی اس کی نعمتوں کا شکر ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمین. افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹ لاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے حلق کو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے؟ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو اگر ہو تم سچے؟ سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا، اور جو اگر وہ ہوا داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے، اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے تو مہمانی ہے جلتا پانی اور ڈالنا آگ میں، بے شک یہی ہے لائق یقین کے، سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا۔ خلاصہ تفسیر اور دلائل عقلیہ سے بعد یعنی مر کر زندہ ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد قرآن سے جو اس کا وقوع ثابت ہے اور تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اور دلائل عقلیہ سے بعد یعنی مر کر زندہ ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد قرآن سے جو اس کا وقوع ثابت ہے اور تم اس قرآن کو نہیں مانتے، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، اور قسم اس بات کی کھاتا ہوں کہ یہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے بوجہ منزل من اللہ ہونے کے ایک مکرم قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، اور وہ لوح محفوظ ایسی ہے کہ بجز اس کو پاک فرشتوں کے گناہوں سے بالکلیہ پاک ہیں، کوئی شیطان وغیرہ ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ اس کے مضامین پر مطلع ہونا تو دور کی بات ہے، بس وہاں سے یہاں خاص طور پر آنا فرشتے ہی کے ذریعے سے ہے، اور یہی نبوت ہے، اور شیاطین اس کو لا ہی نہیں سکتے کہ احتمال کہانت وغیرہ سے نبوت میں شبہ ہو، کقولہ تعالی نزل به الروح الامین، وقولہ تعالی وما تنزلت به الشیاطین۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، جو کہ اشارہ کریم کا مدلول تھا۔ یہاں ستاروں کے چھپنے کی قسم اپنے مفہوم و مقصد کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے شروع سورہ والنجم میں
ہے جس کا وہاں بیان ہو چکا ہے کہ جس میں ستاروں کا باعتبار غروب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موصوف بالنبوہ اور منار الہدا ہونے کا نظیر ہونا بھی بیان ہوا ہے، جو کہ مقصود مقام ہے، اور قسمیں جتنی قرآن میں ہیں بوجہ دلالت علی المطلوب کے سبھی عظیم ہیں، لیکن کہیں کہیں مطلوب کے خاص اہتمام اور اس پر زیادہ متنبع کرنے کے لیے عظیم ہونے کی تصریح بھی فرما دی ہے، جیسے کہ اس جگہ اور سورہ والفجر میں حاصل مقام کا اجمالاً وہ ہے جو تفصیلاً اخیر رکوع میں سورہ شعراء کے ارشاد ہوا ہے۔ سو جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو، یعنی اس کو واجب التصدیق نہیں جانتے، اور اس مداہنت سے بڑھ کر یہ کہ تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو، اور اس لیے توحید و وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے ہو؟ سو اگر یہ انکار حق ہے تو جس وقت مرنے کے قریب کسی شخص کی روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے تکا کرتے ہو، اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ تم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں، لیکن ہماری اس قرب علمی کی بوجہ اپنے جہل و کفر کے تم سمجھتے نہیں، لیکن ہمارے اس قرب علمی کو بوجہ اپنے جہل و کفر کے تم سمجھتے نہیں ہو، تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے جیسا تمہارا خیال ہے، تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے ہو جس کی تم اس وقت تم کو تمنا بھی ہوا کرتی ہے؟ اگر اس انکار قیامت و حساب میں تم سچے ہو، مطلب یہ کہ قرآن صادق ہے اور وقوع بعد کا ناطق ہے، اور پس مقتدی وقوع متحقق ہوا اور مانے کوئی امر ہے نہیں، پس وقوع ثابت ہو گیا، اور اس پر بھی تمہارا انکار اور نفی کیے چلا جانا بدلالت حال اس کو مستلزم ہے کہ گویا تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ گو قیامت میں خدا دوبارہ روح ڈالنا چاہے جیسا کہ مقتضی قرآن کا ہے، مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے اور بات نہ ہونے دیں گے، جب ہی تو ایسے زور سے نفی کرتے ہو، ورنہ جو اپنے کو عاجز جانے وہ دلائل وقوع کے بعد ایسی زور کی بات کیوں کہے؟ سو اگر تم اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا اپنا زور اسی وقت دکھلا دو جبکہ کسی قریب الموت انسان کے بقائے حیات کے متمنی بھی ہوتے ہو، اور دیکھ دیکھ کر رحم بھی آتا ہے، دلگیر بھی ہوتے ہو، اور وہ زور دکھلانا یہ کہ اس روح کو نکلنے نہ دو، بدن میں لوٹا دو، جب اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے روکنے پر کیسے تمہارا بس چلے گا؟ بس ایسے لا طائل دعوے کیوں کرتے ہو؟ اور چونکہ مقام ہے نفی قدرت کا اور نفی علم مستلزم ہے نفی تعلق قدرت کو، اس لیے نحن اقرب جملہ معترضہ میں ان کے علم تام کی نفی فرما دی، اور چونکہ یہ دلیل کافی ان کے لیے شافی نہ ہوئی اس لیے لا تبصرون میں توبیخ بھی فرما دی، اور چونکہ اس تقدیر سے اثبات قدرت بھی ہوا اس لیے بعث کے ساتھ یہ توحید کی بھی دلیل ہے۔ آگے کیفیت مجازہ کی ارشاد ہے، یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضروری آوے گی، پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا جن کا ذکر اوپر آیا ہے والسابقون، اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا جن کا ذکر اوپر آیا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے لیے ہر آفت اور خطرے سے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے، اور یہ کہنا خواہ ابتداءً ہو اگر فضل یا توبہ کے سبب اول ہی مغفرت ہو جاوے، یا انتہاءً ہو اگر بعد سزا کے مغفرت ہو، اور یہاں روح و ریحان کا ذکر نہ فرمانا نفی کے لیے نہیں بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یقینی بات ہے
جس کے یہ تصرفات ہیں اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں عقلی دلائل سے قیامت میں دوبارہ اور زندہ ہونے کا ثبوت حق تعالی کی قدرت کاملہ اور اس دنیاوی تخلیق کے ذریعے دیا گیا تھا۔ آگے نقلی دلیل اسی پر حق تعالی کی طرف سے قسم کے ساتھ دی گئی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، لفظ لا قسم کے شروع میں ایک عام محاورہ ہے، جیسے لا واللہ اور جاہلیت کی قسموں میں لا و ابیک مشہور ہے۔ بعض حضرات نے اس حرف لا کو زائد قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کی توجہ یہ کی کہ اس موقع پر حرف لا مخاطب کے گمان کی نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی لیس کما تقول، یعنی جیسا تم کہتے اور سمجھتے ہو وہ بات نہیں، بلکہ حقیقت وہ ہے جو آگے قسم کھا کر بتلائی جاتی ہے۔ مواقع موقع کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت۔ اس آیت میں ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، جیسے سورہ نجم میں بھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ میں بھی وقت غروب کی قید ہے۔ اس قید کی حکمت یہ ہے کہ غروب کے وقت ہر ستارے کے عمل کا اس افق سے انقطاع نظر آتا ہے اور اس کے آثار کی فنا کا مشاہدہ ہوتا ہے، جس سے ان کا حادث اور قدرت الہیہ کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ سابقہ آیات میں مواقع النجوم کی قسم کھا کر جو مضمون جواب قسم کا بیان کرنا ہے وہ ان آیات میں مذکور ہے، جس کا حاصل قرآن کریم کا مکرم و محفوظ ہونا اور مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا معاذ اللہ شیطان کا القاء کیا ہوا کلام ہے۔ کتاب مکنون کے لفظی معنی چھپی ہوئی مستور کتاب، مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ لا یمسو الا المطہرون، یہاں دو مسئلے غور طلب اور ائمہ تفسیر میں مختلف بھی ہیں۔ اول یہ کہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے اس جملے میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ جس کتاب کی ایک صفت مکنون آئی، یہ جملہ اسی کتاب کی دوسری صفت ہے، اور ضمیر لا یمسہ کہ اسی کتاب کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوتے ہیں کتاب مکنون، کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت میں مطہرون کی مراد صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہو سکے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت میں لفظ مس اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مس کرنے اور چھونے کے مجازی اور لازمی معنی مراد لینے ہوں گے، یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے مضامین پر مطلع ہونا، کیونکہ لوح محفوظ کو ہاتھ سے چھونا کسی مخلوق فرشتے وغیرہ کا کام نہیں۔ بیان القرآن کے مذکور صدر خلاصہ تفسیر میں یہی ترکیب اور مفہوم اختیار کر کے تفسیر کی گئی۔ دوسرا احتمال اس جملے کی ترکیب نحوی میں یہ ہے کہ اس کو قرآن کی صفت بنایا جائے جو اوپر انہ لقرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس صورت میں لا یمسہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوگی، اور اس سے مراد وہ صحیف ہوگا جس میں قرآن لکھا ہوا ہو، اور لفظ مس اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے مفہوم میں رہے گا، مجاز کی ضرورت نہ ہوگی، اسی لیے قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر میں جو کچھ میں نے سنا ہے ان سب میں بہتر یہ قول ہے کہ اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ عبس کی آیت کا ہے، یعنی فی صحف مکرمہ
فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جملہ کتاب مکنون کی صفت نہیں بلکہ قرآن کی صفت ہے، اور قرآن سے مراد وہ صحیفے ہیں جو وحی لانے والے فرشتوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ غور طلب اور مختلف فی اس آیت میں یہ ہے کہ مطہرون سے کون مراد ہے؟ صحابہ و تابعین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک مطہرون سے مراد فرشتے ہیں جو معاصی اور رذائل سے پاک و معصوم ہیں۔ یہ قول حضرت انس رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قرآن سے مراد وہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نجاست ظاہری اور معنوی یعنی حدث اصغر و اکبر سے پاک ہوں۔ حدث اصغر کے معنی بے وضو ہونے کے ہیں، اس کا ازالہ وضو کرنے سے ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر جنابت اور حیض و نفاس کو کہا جاتا ہے جس سے پاکی کے لیے غسل ضروری ہے۔ یہ تفسیر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، طاووس، سالم اور حضرت محمد باقر رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ اس صورت میں جملہ لا یمسہ اگرچہ جملہ خبریہ ہے، مگر اس خبر کو بحکم انشاء یعنی نہی و ممانعت کے معنی میں قرار دیا جائے گا، اور مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مصحف قرآن کو چھونا بغیر طہارت کے جائز نہیں، اور طہارت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ظاہری نجاست سے بھی اس کا ہاتھ پاک ہو اور بے وضو بھی نہ ہو، اور حدث اکبر یعنی جنابت بھی نہ ہو۔ قرطبی نے اسی تفسیر کو اظہر فرمایا ہے۔ تفسیری مظہری میں بھی اسی کی ترجیح پر زور دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں جو مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو اوراق قرآن کو دیکھنا چاہا، ان کی بہن نے یہ آیت پڑھ کر اوراق قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے انکار کیا کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر غسل کیا، پھر یہ اوراق پڑھے۔ اس واقعے سے بھی اسی آخری تفسیر کی ترجیح ہوتی ہے، اور روایات حدیث جن میں غیر طاہر کو قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، ان روایات کو بھی بعض حضرات نے اسی آخری تفسیر کی ترجیح کے لیے پیش کیا ہے۔ مگر چونکہ اس مسئلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا اختلاف ہے جو اوپر آ چکا ہے، اس لیے بہت سے حضرات نے بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے مسئلے میں آیت مذکورہ سے استدلال چھوڑ کر صرف روایات حدیث کو پیش کیا ہے۔ وہ احادیث یہ ہیں: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مکتوب گرامی نقل کیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے: لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی قرآن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاہر نہ ہو۔ اور روح المعانی میں روایت مسند عبد الرزاق اور ابن ابی داود اور ابن المنذر سے بھی نقل کی ہے، اور طبرانی و ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے بجز اس شخص کے جو پاک ہو۔ مسئلہ روایات مذکورہ کی بنا پر جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت شرط ہے، اس کے خلاف گناہ ہے۔ ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، حالت جنابت میں نہ ہونا، سب اس میں داخل ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، اور عطا اور زہری، نخعی، حکم، حماد، امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ علیہما، سب کا یہی مسلک ہے۔ اوپر جو اختلاف اقوال نقل کیا گیا ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ یہ مسئلہ جو احادیث مذکورہ سے ثابت اور جمہور امت کے نزدیک مسلم ہے، کیا یہ بات قرآن کی آیت مذکورہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم اور احادیث مذکورہ کا مفہوم ایک قرار دیا اور اس آیت اور احادیث مذکورہ کے مجموعے سے اس مسئلے کو ثابت کیا۔ دوسرے حضرات نے آیت کو استدلال میں پیش کرنے سے بوجہ اختلاف صحابہ احتیاط کی، لیکن احادیث مذکورہ کی بنا پر مسلک سب نے یہی اختیار کیا کہ بے وضو و بے طہارت قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس لیے خلاف مسئلے میں نہیں بلکہ اس کی دلیل میں ہوا ہے۔ مسئلہ
قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو وہ بھی بحکم قرآن ہے، اس کو بھی بغیر وضو و بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا باتفاق ائمہ اربعہ ناجائز ہے۔ البتہ قرآن مجید کا جزدان جو علیحدہ کپڑے کا ہوتا ہے، اگر اس میں قرآن بند ہے تو اس جزدان کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بلا وضو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے۔ مسئلہ، جو کپڑا آدمی نے پہنا ہوا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا بھی جائز نہیں، البتہ علیحدہ رومال یا چادر سے چھوا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، علماء نے فرمایا کہ اسی آیت سے بدرجہ اولا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ مصحف میں لکھے ہوئے حروف و نقوش کی جب یہ تعظیم واجب ہے تو اصل حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعظیم اس سے زیادہ اہم اور واجب ہونا چاہیے۔ اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ بے وضو آدمی کو بھی تلاوت قرآن جائز نہ ہو، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث جو مسند احمد میں ہے، اس سے بغیر وضو کے تلاوت قرآن فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے فقہاء نے بلا وضو تلاوت کی اجازت دی ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ مدہنون ادہان سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی تیل کی مالش کرنے کے ہیں، اور تیل مالش سے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے نرم کرنے اور ناجائز مواقع میں نرمی برتنے کے معنی اور نفاق کے مفہوم میں اس لیے نرم کرنے اور ناجائز مواقع میں نرمی برتنے کے معنی اور نفاق کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ آیت مذکورہ میں لفظ آیات الہیہ کی تصدیق میں نفاق یا تکذیب کے معنی میں استعمال ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سابقہ آیات میں پہلے عقلی دلائل سے، پھر حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے ستاروں کی قسم کھا کر اور ان کے مقہور و مغلوب ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، اس میں کسی شیطان و جن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا، جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن کے مسائل میں خاص اہمیت رکھتا ہے وہ قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو کر رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس کے آخر میں کفار و مشرکین کا ان سب دلائل واضحہ کے خلاف قرآن کی حقانیت اور قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کا ذکر کیا گیا تھا۔ قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار گویا ان کی طرف سے اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خود ان کے قبضے میں ہے اور ان کی اپنی زندگی میں ان کو بھی کچھ دخل ہے۔ ان کے اس خیال باطل کی تردید کے لیے آیات مذکورہ میں ایک قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتلایا کہ جب اس کی روح حلق میں پہنچتی ہے اور تم یعنی مرنے والے کے عزیز و قریب، دوست و احباب سب اس کے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بتقاضۂ محبت و تعلق یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے، یہ زندہ رہے، مگر اس وقت سب کو اپنی بے چارگی اور عاجزی کا احساس و اقرار ہوتا ہے کہ کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا۔ اس پر حق تعالی نے فرمایا کہ اس وقت اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے۔ قریب ہونے سے مراد اس کے اندرونی اور ظاہری حالات سے واقفیت اور اس پر پوری قدرت ہے، اور فرمایا کہ مگر تم ہمارے اس قرب کو اور مرنے والے کے زیر تصرف ہونے کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اس کی زندگی اور روح کی حفاظت چاہتے ہو، مگر تمہاری بات نہیں چلتی۔
ہم اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے زیر تصرف اور مشیت و حکم کے تابع ہے۔ جس لمحے میں اس کی روح نکالنا ہم طے کر چکے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس مثال کو سامنے کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کہ خدا تعالی کی گرفت سے باہر ہو، تو ذرا اپنی قوت و قدرت کا امتحان یہی کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نکلنے سے بچا لو یا نکلنے کے بعد اس میں لوٹا دو، اور جب تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو خدا تعالی کی گرفت سے باہر سمجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا کس قدر بے عقلی کی علامت ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ سابق آیات میں مختلف دلائل اور مختلف عنوانات سے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی موجودہ زندگی کا ایک روز ختم ہو جانا اور مرنے کے وقت سب عزیزوں، دوستوں، طبیبوں کا عاجز ہو جانا روز مشاہدے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کو بھی یقینی سمجھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب کے بعد جزا و سزا بھی یقینی ہے، اور جزا و سزا میں کل مخلوق کا 3 گروہ میں تقسیم ہو جانا اور ہر ایک کی جزا الگ الگ ہونا جو شروع صورت میں بیان ہو چکا ہے، اس کا اجمال پھر یہاں ذکر کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص مقربین یعنی سابقین کے گروہ میں سے ہے تو راحت ہی راحت، آرام ہی آرام ہے، اور اگر سابقین مقربین میں نہیں مگر اصحاب الیمین یعنی عام مومنین صالحین میں سے ہے تو بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اور اگر تیسرے گروہ یعنی اصحاب شمال کفار و مشرکین میں سے ہوا تو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ آخر میں فرمایا ان ھذا لھو حق الیقین، یعنی یہ جزا و سزا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے حق اور بالکل یقینی امر ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ختم سورہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، یعنی اس کی پاکی تمام ان چیزوں سے جو اس کے لائق شان ہیں بیان کرتے رہیے۔ اس میں نماز کی تسبیحات بھی داخل ہیں اور خارج نماز کی تسبیحات بھی، اور خود نماز کو بھی اوقات تسبیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو یہ حکم نماز کے اہتمام کا بھی ہو گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ تمت سورة الواقعہ بحمد اللہ وعونہ لیلۃ الثلاثاء ل20 من ربیع الثانی ویتلوہ انشاءاللہ تعالی سورة الحدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔